السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 94 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ملک شام واپس جا کر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کریں، اور اللہ رب العزت نے اس پر ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قوم عمالقہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور ان کی تعداد ہمارے مقابلے بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر ان سے واقعی جنگ کرنا ہے تو آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے جنگ کرے، ہم صرف بیٹھ کر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر گویا بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیٹھ دکھا کر وہ وہاں سے واپس پلٹے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں وادی تیہ میں اس طرح سے بھٹکایا کہ وہ 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا۔ 40 سال تک وہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اس حال کو دیکھ کر ان پر رحم کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کی خاطر آسمان سے بادل کا ٹکڑا نازل کیا جس نے ان کے سروں پر سایہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی عصا کو پتھر پر ماریں۔ اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلویٰ کو نازل کیا۔ بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات کو سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من و سلویٰ سے اعراض اور ذلت کا تسلط۔ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من و سلویٰ کے بجائے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، زمین کی سبزی یعنی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم ادنا یعنی گھٹیا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اترو شہر میں تو بے شک تمہیں وہاں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے۔ یہ بات بھی بنی اسرائیل نے میدان تیہ میں کہی تھی۔ بنی اسرائیل عرصہ دراز تک بلا ناگہ من و سلویٰ کھاتے رہنے کی وجہ سے اکتا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے۔ من و سلویٰ کی دو مختلف قسم کے کھانوں کو ایک کھانا اس لیے کہا گیا کہ دونوں قسم کے کھانے وہ ایک ساتھ کھاتے تھے، یا اس لیے کہ ہر روز بطور غذا انہیں یہی دو چیزیں ملتی تھیں۔ یہ نفیس کھانا باقی کھانوں سے بہتر تھا، لیکن بنی اسرائیل کے اصرار پر ارشاد ہوا، تم مصر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اس مصر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ فرعون کا مصر تھا یا کوئی اور شہر۔ رائج ہے کہ اس سے غیر متعین شہر مراد ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے
کہ وادی تیہ کے قریب کوئی شہر تھا جس میں عارضی طور پر جانے کا حکم ان کی خواہش کے مطابق دیا گیا۔ بڑھتی ہوئی نفسانی خواہشات کی بنا پر طاعت اور بندگی کی حدود سے بار بار یہود کا تجاوز اور طغیانی ان کے حق میں دائمی ذلت اور مسکنت یعنی مسکینی پر منتج ہوا۔ قوم یہود پر ذلت اور مسکنت کا مسلط ہونا ایسی حقیقت ثابتہ ہے جس کا انکار واقعات کی روشنی میں کوئی اہل انصاف نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بھی واضح شہادت سے فرما رہا ہے کہ ذلت اور مسکنت اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے حق میں مقرر ہو چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہود کی تاریخ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں سے بہت پرانی اور قدیم ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک ان کی تاریخ کو سامنے رکھ لیا جائے، کوئی دور ان کا ذلت اور مسکنت سے آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ ان میں ایک طبقہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے، لیکن انتہائی بخیل اور حریص۔ بخیل کتنا ہی مالدار ہو مگر بخل کی وجہ سے وہ ہمیشہ مسکینی کی حیت پر رہتا ہے، اور حریص کمال حرص کے سبب ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کی فکر میں رنج و تعب یعنی مصیبت اور مشقت میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ سب یہودی مالدار نہیں بلکہ بہت سے یہود فقر اور مسکنت کا شکار ہیں۔ حیوانیت و بربریت، ظلم و زور، دکھی انسانیت پر لرزہ خیز مظالم ان کی تباہ میں مرکوز ہے۔ عہد شکنی، وعدہ خلافی ان کا ترے امتیاز ہے۔ ان کے ظلم و ستم کے باعث اقوال عالم کی نظروں میں وہ لائق گردن زدنی یعنی گردن اڑا دینے کے قابل رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ ان کے جرائم کی پاداش میں لوگ انہیں قتل کرنے اور سخت تکلیفیں پہنچانے کی درپے نہ رہے ہوں۔ قرآن مجید کے اعلان کے مطابق یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا، یعنی آپ کے رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان یہود پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ اس زمانے میں بھی جب کہ یہود کی نام نہاد حکومت فلسطین میں قائم ہے، مظلوم فلسطینی ہر وقت ان کی طاق میں رہتے ہیں، گویا وہ یہودیوں پر مسلط رہتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ یہود کو تکلیف پہنچانے، قتل کرنے اور قیدی بنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور یقیناً یہ صورتحال قیامت تک جاری رہے گی۔ البتہ ان کے لیے جان و مال کی بے حرمتی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رسی کے سہارے ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ذلت و خواری سے محض بظاہر محفوظ رہنا لوگوں کی رسی کے ذریعے ممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ جہاں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی بجز اللہ کی رسی اور لوگوں کی رسی کے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن اور اسلام ہے، قرآنی اور اسلامی حکم ہے، یعنی اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، اور ارشاد فرمایا یعنی اگر پناہ طلب نہ کریں تو ان کا مال اور جان محفوظ نہیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ اگرچہ پناہ مانگنا اور جزیہ ادا کرنا دونوں باتیں موجب ذلت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے دین میں مستامن اور ذمی کا جان و مال بے حرمتی سے محفوظ رہتا ہے، اور لوگوں کی رسی سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ ان سے معاہدہ کر کے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیں، جیسا کہ آج کل بعض غیر مسلم بڑی طاقتوں نے یہود سے معاہدہ کر کے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، جس کے بل بوتے پر فلسطین میں یہود کی بے بنیاد حکومت کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اگر وہ لوگ آج اپنا معاہدہ ختم کر دیں تو یہ نام نہاد حکومت باقی نہ رہے۔ بعض مفسرین نے لوگوں کی رسی کا مفہوم جزیہ بیان کیا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رسی اور لوگوں کی رسی ایک ہی قرار پائے گی، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہوں۔ غالباً اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایسی حکومت کا قیام قرآن کی پیشن گوئی کے خلاف ہرگز نہیں، بلکہ اس مسئلے میں قرآنی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ قرآن کے مطابق محض لوگوں کے سہارے فلسطین میں بے بنیاد اسرائیلی حکومت قائم ہے، اور آج بھی حقیقی ذلت اور مسکنت اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے، اور یقیناً آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔
اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بغیر الحق سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء اکرام سے کوئی ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کا قتل حق قرار پائے گا، کیونکہ انبیاء اکرام معصوم ہیں، ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں بغیر الحق فرما کر انبیاء کے قاتلین کے فعل کا وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ناحق تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء اکرام کا قتل ان کی نبوت کے خلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وعدے الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، ورنہ نفس قتل کا نبی پر وارد ہونا ہرگز اس کی نبوت کی نفی نہیں کرتا، جس کی روشن دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو جائے یا مقتول ہو جائیں تو اے مسلمانوں، کیا تم پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو گے؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کی انتہائی شقاوت قلبی کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے والوں سے بڑھ کر کون شقی القلب ہو سکتا ہے، یعنی زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان جیسے جلیل القدر انبیاء اکرام کو انہوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ سب کچھ یہود کی نافرمانی اور پرانی سرکشی کا ظہور تھا۔ گائے کے گوشت سے مقتول کو زندہ کرنے کا واقعہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بچڑی، بلکہ اس کے درمیان متوسط عمر کی، پس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ زرد گائے ہے، گہرے چمکدار رنگ کی، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ بولے، اپنے رب تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، وہ ہمیں کھل کر بتائے اس کا وصف کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور راہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ فرماتا ہے، یقیناً وہ گائے ہے جو نہ محنت کش ہے، نہ زمین میں ہل چلاتی ہے، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، صحیح سالم ہے، یعنی ایک رنگ، جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ وہ بولے، آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ یہ کام کرنے کے قریب نہ تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے۔ قتل کر کے اس کی لاش کو چوراہے پر پھینک دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی قاتل کا پتہ لگانے کی، لیکن پتہ نہ چل سکا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ وہ بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے تعجب کیا کہ ذبح شدہ گائے کا گوشت مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو ایک مزاح نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں، یعنی مزاح اڑانا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے۔ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی سے مزاح اڑائے، اور خصوصاً دینی معاملات میں مزاح اڑانا شدید عذاب اور وعید کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے متعلق یہ تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ ایسا اقدام کر سکتا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو ان کو کفایت کرتی، لیکن انہوں نے خود بار بار سوال کر کے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ تعالی نہ کہتے تو ہمیشہ ان کے اور گائے کے حصول میں سوالات حائل رہتے، یعنی جب انہوں نے کہا اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے تو اسی وقت ان کو سوالات ختم کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی درس کے ذریعے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔